الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم۔ جس چیز میں آپ نوجوانوں کی جوانیاں لگ رہی ہیں، اس سے خوبصورت اور کوئی مصروفیت نہیں ہے، اور اس پر جتنا بھی شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ الفاظ تو تھوڑی دیر کے لیے آدمی بول سکتا ہے، کیفیت 24 گھنٹے باقی رہتی ہے۔ تو میری اور آپ کی کیفیت میں شکر داخل ہو جائے کہ یا اللہ تو نے کتنا کرم کیا۔ اس وقت جو حال ہے، او کبحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا۔ جو اندھیرے اتنے خوفناک ہوں، اتنے گہرے ہوں، اس میں ہمیں اللہ ہدایت کا راستہ دکھائے بھی اور چلائے بھی، تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابھی جواد اللہ کے پاس چلا گیا تو جو کچھ اس نے بنایا تھا ساتھ لے گیا۔ اس عمر میں کوئی بڑا تاجر مرتا ہے تو سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا، سب کچھ ساتھ لے کے۔ ایک شخص کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، جیسے ہمارا عاصم، تو اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ مسلم بن عیینہ رحمہ اللہ جیسے اس کو تسلی دے رہے تھے، لیکن وہ تسلی نہیں آ رہی تھی۔ تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ آئے، کہنے لگے بھائی ایک بات تو بتاؤ، تو اور تیرا بیٹا جیل میں ہو اور تیرے بیٹے کو پہلے رہائی مل جائے، خوش ہو گئے کہ غمگین ہو گئے؟ اس کے ساتھ ہی آنسو رک گئے۔ میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی۔ ویسے حدیث سجن المومن ہے وہ جنت الکافر ہے۔ تو وہ بچہ عین جوانی میں گیا اور کتنا کچھ اللہ نے اس سے کام لیا، سارا اس کے ساتھ چلا گیا، اور وہ آخرت کے بڑے لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ تو کتنا کہ اس راہ میں چلتے ہوئے موت بھی کامیابی ہے اور زندگی بھی کامیابی ہے، بشرطے کہ نیت ٹھیک رہے، اخلاص ہو۔ چند باتیں بنیادی کہہ کر پھر میں اگلی بات شروع کروں گا۔ آپ سب جوان بچے ہیں، آپ کے سامنے لوگوں کی اولاد امانت بیٹھی ہوتی ہیں، تو تنبیہ اور توہین میں بہت باریک فرق ہے۔ تنبیہ اور توہین، اس میں بہت باریک فرق ہے۔ اگر تو آپ نے تنبیہ کرنے کا طریقہ سیکھا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آگے میں توہین میں چلا گیا ہوں، پھر خاموش رہیں۔ ہدایت ہمارے بس میں نہیں ہے، سب کو پڑھانا ہمارے ذمے نہیں ہے۔ جو چلتا ہے اس کو چلائیں، نہیں چلتا تو نہ کھڑا کریں، نہ پوری جماعت کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کریں، چونکہ یہ تنبیہ نہیں ہے، یہ توہین ہے۔ سب کے سامنے کسی کو ڈانٹنا، تو لہٰذا اس باریک فرق کو کرنا آتا ہے تو اجازت ہے، نہیں آتا تو میری طرف سے بالکل اجازت نہیں کہ آپ کسی لڑکے کو کھڑا کریں یا اس کو سبق نہ آنے پر ڈانٹنا شروع کر دیں۔ یہ میری طرف سے اجازت نہیں ہے، چونکہ میں نے خود جو پڑھا ہے ایسے خوفناک ماحول میں پڑھا ہے، اور اس کے برے نقصان جو میں نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے، وہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ 50 سال کی کہانی ہے۔ تو یہ میرے نبی کا دین ہے۔ اور عبد الفتاح عبد الغدہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الرسول المعلم، وہ آپ سب پڑھو کہ آپ نے کیسے عرب کے بالکل گنوار اجڑ لوگوں کو کیسے عالی مقام، خیر نبوت کی تو بات ہی اور ہے، لیکن آپ نے کبھی کسی کو ڈانٹا ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو؟ ایک صحابی آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، آ کے بیٹھتا ہے، سلام کرتا ہے، تو ایک طریقہ ہمارا یہ کیسی تو نے نماز پڑھی؟ ایسے پڑھتے ہیں ہم نہ قم فصلی فإنک لم تصلی۔ سبحان اللہ، وہ گیا 2 نفل پڑھے،
پھر آ کے سلام کیا. پھر آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی. وہ پھر گیا، پھر 2 نفل پڑھے، پھر واپس آیا. پھر آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی. میں کہا یا رسول اللہ مجھے تو یہی آتی ہے. یہ کتنا بڑا سبق ہے مدرسین کے لیے. تو بچوں عزت دو. آپ کے ذمے اس کو عالم بنانا کوئی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اچھا انسان بنے، ایک اچھا انسان بنے، اچھا انسان بنے. صحابہ سارے نہ عالم تھے نہ حافظ تھے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی، چند آیتیں یہاں سے، چند یہاں سے، چند یہاں سے، اس طرح فجر کی نماز کو لمبا کیا. اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ دوستو مجھے معاف کرنا، لقد شغلنی الجہاد عن القرآن. جہاد کی وجہ سے میں تو قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا. تو کوئی مل سکتا ہے؟ وہ سارے حافظ بھی نہیں تھے، سارے قاری بھی نہیں تھے. اس لیے تو پہلے 7 لہجوں میں قرآن آیا. جو پتہ نہیں کون سا قبیلہ تھا. حل من البر صیام فی سفر، لیس من البر صیام فی سفر. کون سا؟ قبیلہ طی، بنو طی. تو وہ تو قرآن بھی پورا نہیں پڑھے ہوئے تھے، عالم کہاں سے ہوتے. لیکن ایک علم ان کے پاس تھا، وہ تھا اللہ. اللہ کو انہوں نے پہچان لیا تھا، کتابوں سے نہیں، یہاں سے. کہ اللہ ہمارے احساسات میں شامل ہو اور محسوس ہو، یہ کوئی نہیں ہے. یہاں تک ہے میں نے خوشبو لگائی ہے، شیخ صاحب کو بھی پتہ چل رہا ہے، یوسف کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ میں نے خوشبو لگائی، چونکہ وہ میرے ساتھ شامل ہو گئی ہے تو اپنے آپ پھیل رہی ہے. تو اللہ کی پہچان خود بھی، میں بھی، یہ سارے بھی اس کو اپنے احساسات میں لے آئیں کہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ پہلا سبق ہے جو ایک دم نبی کی آواز پر سارا معاشرہ ہل جاتا تھا. کیا ہے؟ مسدس حالی کا شعر ہے، وہ بجلی کا کڑکا تھا کہ یا صوت ہادی. سمجھ رہے ہو؟ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. آپ صفا پہ چڑھے ہیں جب قم فانذر کا حکم آیا کہ یا فہر، یا بنی فہر. فہر قریش کا لقب فہر کو ملا تھا. یا بنی فہر صفا پر پڑھے. پہلے کہا یا صباح قریش. یہ وہ تھا اعلان ہلاکت، خطرہ، قریش کی ہلاکت. تو پھر سب سے پہلے قریش کے جد عمد کو یا فہر ابن مالک. پھر یا بنی لوی ابن غالب. پھر یا بنی قصی ابن قلاب. پھر یا بنو کعب ابن مرہ. یا بنی عبد شمس. یا بنی نوفل. یا بنی امیہ. یا بنی عبد مطلب. یا بنی ہاشم. یا بنی سہم. یا بنی جمحہ. یا بنی زہرہ. یا بنی تیم. یہ سارے قریش کے قبائل جو مجھے یاد رہے، شاید 2-4 اور بھی ہاں. تو سب ایک دم کٹھے ہو کر ارأیتم لو قلت ان جیشا خلف الصفا یغیر علیکم اتصدقونی قالوا ما جربنا علیک الکذب قال فإنی انذرکم بین یدی عذاب شدید قولوا لا الہ الا اللہ. عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اس پر مجھے یہ سارا یاد آیا کہ ہل کے رہ گئے سارے. اور آخر کیا اٹھا ابو لہب تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا. تو اگر اللہ کو دل میں اتار لیا ہے کوئی غم نہیں ہے. قریش نے کہا انسب لنا ربک، کوئی عطا پتہ تو بتاؤ اپنے رب کا، چونکہ وہ تو اپنی نسلوں کے نام جانتے تھے نا. جیسے میں اللہ کے نبی کی پوری نسل کو سناتا ہوں، وہ ساری نسلوں کے نام جانتے تھے. تو اللہ کے نبی کو مذاقاً کہنے لگے انسب لنا ربک، تو بھی تو بتا کہ تیرے رب کا نسب کیا ہے. تو آپ کے بولنے سے پہلے جبریل آ کے 70,000 فرشتوں کے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہے عربی میں 70 کا مطلب 70 نہیں ہوتا، بے شمار
فرشتوں کے ساتھ سورہ اخلاص صرف 4 آیات کے لیے لاکھوں فرشتے اور جبریل، اور 332 دفعہ ہے قرآن میں قل، اور ہر قل کے بعد کوئی بڑی بات ہے، قل میرے محبوب کہیے، ہوا یہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس کا نسب کیا ہے، وہ اس کا نام ہے اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ پہلے اپنا نام بتایا، تم تو ابھی تک مولویوں نے اللہ کہنا نہیں شروع کیا، خدا 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 خدا۔ اور یہ سبق مجھے کہاں سے ملا؟ میں نے 90 کی دہائی میں، بلکہ 80 کی دہائی میں مکی مسجد میں بیان کیا، مغرب کے بعد بیان کے بعد ایک مقیم آئے بوڑھے سے، لمبا کر، السلام علیکم بیٹا میرا نام ہے محمود بن خالد، آپ خدا نہ کہا کریں، آپ اللہ کہا کریں۔ مجھے نہیں، مقیم تھے، اس سے آگے میں آگے پیچھے نہیں جانتا، وہ مجھے یہ کسی عالم نے مجھے یہ سبق نہیں پڑھایا، ایک مکی مسجد کے مقیم تھے، یہ ان کی شکل تو آج تک یاد ہے، اگر 40-50 سال ہو گئے۔ اس کے بعد سے میں نے خدا کو نکال دیا، کہا ہوا وہ جس کا نسب پوچھ رہے ہو نا، اس کا نام ہے اللہ۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا، علامہ اقبال کی شاعری ہے۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ اب اگلا سوال تھا، نام کا تو پتہ چل گیا، ہوا وہ جس کا نسب پوچھ رہے ہو اس کا نام ہے اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ احد، واحد نہیں، واحد کا تو ثانی ہوتا ہے، احد، هو اللہ احد، سبحان اللہ، توحید فی الذات۔ پھر نام ایسا چنا ہے اللہ، سب حروف مہمل، کوئی حروف کیا کہتے ہیں ان کو، موجم، کوئی حرف موجم نہیں ہے کہ ایسا حرف ہو جو کسی نقطے کا بھی محتاج نہ ہو، اللہ۔ پھر میں بتایا کرتا ہوں کہ کیا عجب نام ہے، الف ہٹا دو تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لام ہٹا دو تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک، ہا ہٹا دو تو وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ، سارا کچھ ہٹا کے ہا رہنے دو تو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، ایک حرف پر بھی وہ اللہ کی طرف جاتا ہے، ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ، للہ بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہے۔ هو اللہ احد اجعل الآلہۃ الہا واحدا، آپ نے ابو جہل سے کہا یا ابا جہل کلمۃ واحدا لو توتونہا لدانت لکم العرب وتعدی لکم العجم الجزیہ، ایک بول میرا مان لو، ایک، عرب تمہارے دین پر آئے گا، عجم تمہیں جزیہ دے گا۔ کہنے لگا وہ ابھی کا 10 کلمات ہے، ایسے ران پہ وہ ابھی کا 10، وہ تو کھڑا تھا نا، وہ ابھی کا 10 کلمات ہے، ہم تو 10 دفعہ پڑھنے کو تیار، تو ایک کہتا ہے، عرب تابع ہو جائے، عجم جزیہ دے، قولوا لا الہ الا اللہ اجعلت الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اس پر اللہ نے قرآن کو اتارا کہ کیا کہتے ہیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، تو وہ احد ہے، واحد نہیں ہے، واحد بھی اس کی صفت ہے۔ احد کا اصل ترجمہ فارسی میں ہے یکتا، جس کے ساتھ کوئی لگ نہ سکے، جس کے ساتھ کوئی واحد کا اسنین ہو جاتا ہے، وہ احد ہے، اکیلا ہے، گزارا کیسے کرتا ہے، گزارا کیسے کرتا ہے، توحید فی الذات، توحید فی الصفات، اللہ وہ اللہ ہے، وہ کیسا ہے، الصمد، سب اس کے محتاج، کوئی اس کا محتاج، سب اس کے تابع، وہ کسی کے تابع، سب ضرورت مند، کوئی شے اس کی ضرورت۔ کیا عجیب بات ہے کہ ہم، آخر اللہ ایک ذات تو ہے نا، تو ذات مکان کو تو چاہتی ہے نا، تو وہ جو ہے عقیدہ کی چھوٹی کتاب طحاویہ، قدی لا یحویہ مکان، یہ اس کی عبارت، ولا یشتمل علیہ زمان، کتنی عجیب بات ہے، نہ زمان میں ہے نہ مکان میں ہے، تو زمان و مکان تو مخلوق ہیں، وہ خالق ہے،
تو خالق مخلوق میں کیسے آئے گا؟ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اس کو زمان و مکان کی بھی ضرورت کوئی نہیں. اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، کوئی اس کا محتاج نہیں. یہ ان کے دلوں میں اتر گیا تھا. پھر صمد میں کمال پیدا کرنے کے لیے نفی العلائق، نہ اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی ہے. لم یلد، نیچے کوئی نسل نہیں ہے. ولم یولد، اوپر کوئی نسل نہیں ہے. ہر شے سے پاک، ہر ذوف سے پاک. یطعم ولا یطعم، یحیی و یمیت. پھر اچھا چلو کیسا ہوگا، کوئی طرح سوچو تو صحیح کیسا ہوگا. کوئی خیال دوڑاؤ کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا. کسی نے گھوڑا نہیں دیکھا تو گھوڑا کیویں ہوندا ہے، انج ہوندا ہے انج ہوندا ہے، کھوتے طرح خچر طرح. سوچتا ہے آدمی. تو اللہ کہتا ہے کہ سوچو. تو نتیجہ کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو سوچو گے کیا؟ یا من لا تراہ العیون، اے وہ جسے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. ولا تخالطہ الظنون، جسے خیالوں میں سوچو تو آ نہیں سکتا. ولا یصفہ الواصفون، تعریف کے قلم دوڑاؤ، سمندر سیاہی بناؤ، جبریل سے لے کر آخری انسان تک کو سمندر کے کنارے بٹھاؤ اور میری تعریف لکھو. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، میری تعریف ختم ہو ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ. ایک چھوٹی سی صورت میں کیا 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 جمع کر دیا اللہ تعالیٰ. 4 آیات. ایسی توحید پورے قرآن میں کوئی نہیں ہے. تمہارے رب کا نسب کیا ہے؟ وہ جس کا نسب پوچھ رہے ہو نا، اس کا نام ہے اللہ. اس کا کوئی نسب نہیں، وہ اکیلا ہے. اکیلا ہے تو ضرورتیں کیسے پوری کرتا ہے؟ الصمد، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا لا تقولوا ثلاثہ انتہوا وخیر لکم. اس کو کسی چیز کی ضرورت. لا تاخذہ سنہ ولا نوم. ہر چیز. موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا بھی ہے؟ ایسے واہیات سوال کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بڑے ہی بے وقوف ہوں، اللہ کے بارے میں ایسا پوچھتے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ، میں سمجھا دیتا ہوں. 2 پیالے لے کے نا کھڑے ہو جاؤ رات کو، اور دیکھو صبح تک گرنے نہیں چاہیے. موسیٰ علیہ السلام من اولي العزم ہے نا، 5 بڑے نبیوں میں، اور طاقت میں بھی بے حد ہیں. تو 2 پیالے لے کے کھڑے ہو گئے. آدھی رات کے بعد سستی شروع ہو گئی، پھر اونگ آنی شروع ہو گئی، پھر ایک جھٹکا لگا تو پیالے گر گئے، ٹوٹ گئے. کہا موسیٰ تیرا رب بھی سو جائے تو یہ کائنات ایسے ہی ٹوٹ جائے جیسے یہ پیالے ٹوٹ گئے. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ. یہ عجیب نہیں گڑھا، یعزب کہیں بھی نہیں چھپ سکتی. مثقال ذرہ، ذرہ اسے کہتے ہیں جو نظر نہ آئے، اتنا چھوٹا ہو جو نظر نہ آئے اسے ذرہ کہتے ہیں، جس کو ایٹم کہتے ہیں نا آج کی زبان. کہ تیرے رب کی نظروں سے تو نادیدہ چیزیں چھپی ہوئی کوئی نہیں، تو دیدہ چیزوں سے وہ کیسے غافل ہے. وہ اپنا تعارف کراتا ہے، کسی کا محتاج، کوئی میری ضرورت نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بچہ نہیں، کوئی رنگ نہیں، کوئی روپ نہیں، کوئی شکل نہیں، کوئی جہت نہیں. سبحان اللہ. سننے کی ایسی طاقت ہے کہ دیکھنے کی ایسی طاقت ہے کہ احاط بصرہ بجمیع المرئی عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. کائنات کا غیب چابی تیرے رب کے پاس. پھر آگے دعویٰ کرتا ہے یعلم ما فی البر والبحر. سمندر کے نیچے آج تک کوئی نہیں جا سکے، چونکہ اتنا پانی کا وزن ہوتا ہے کہ وہ تو ایسے ان کو چپکا کے رکھ دیتا ہے. اتنا بڑے سے بڑا لوہے کا کوئی چیز ہوتا ہے. پچھلے دنوں وہ نہیں ایک آپ 2 ٹکڑے ہو گئی تھی، وہ بیچارہ ایک تاجر ٹائٹینک دیکھنے گیا تھا، وہ پانی کے وزن نے اس کو برابر کر دیا. اور دیکھو ایک اتنی سی مچھلی اس پریشر کو برداشت کر کے چل رہی ہے. کیا کمال. سوچتے کیوں نہیں ہو کہ جس پریشر پر ٹائٹینک جیسا جہاز وہ ایسے پگھل گیا، وہاں مچھلی آرام سے چل رہی. نہ اس کے اوپر کوئی لوہا ہے، نہ تانبا ہے، نہ ایٹم ہے. یہ کیا میرے رب کا نظام ہے. لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر. بر صرف زمین نہیں ہے،
رب الخالی کے ریت کے کتنے ذرے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے ایک ایک ذرہ میں نے گنا ہوا ہے. رب الخالی اوپر جہاز اڑتا ہے یہاں لاہور سے جب جاتے ہیں نا جدہ کی طرف تو دن کا ٹائم ہو تو وہ اس کے اوپر سے جہاز اڑتا ہے تو ایک ریت کا ہولناک ریگستان آتا ہے اور میرا رب کہتا ہے اس کے سارے ذرے تیرے رب نے گنے ہوئے ہیں. والبحر، بحر تو بر سے بھی بڑا ہے، بحر 71% ہے اور بر 29% ہے، تو باہر کی مخلوق 3 گنا زیادہ ہے اور اس کے نیچے تک جو کچھ ہے لگا تو میں دیکھ رہا ہوں. وہ تو آگے دیکھتے ہیں تو پیچھے پتہ کوئی. احاط بصرہ بجمیع المرئیات، کائنات کی ہر چیز پر اس کی نظر ہے. فیرا دبیب النملۃ السوداء، کتنی چیونٹیاں ہیں. علی الصخرۃ الصماء، کتنی چٹانیں ہیں. فی اللیلۃ الظلماء، روزانہ رات آتی ہے تو رب کیا کہہ رہا ہے؟ چیونٹی نہیں دیکھ رہا ہوں، چیونٹی کے پاؤں سے جو لکیر پڑ رہی ہے وہ دیکھ رہا ہوں. تو مجھے نہیں دیکھ رہا وہ، میرے جذبات کو نہیں دیکھ رہا وہ. پھر وہ کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. میں تو پوری دنیا پھیرا ہوں، چلو اس کو چھوڑو، صرف پاکستان کی درخت دیکھ لو، فصلیں، درخت، پودے، بیلیں، گھاس، کتنے پتے روز گر رہے ہیں. وہ کہتا ہے ایک بھی میری نظر سے اوجھل نہیں ہے. کمال کی بات. خزاں میں سامنے درخت کھڑا ہوا ہے، اس سے پتے گر رہے ہیں، گن کے دکھا دو. ایک ہی درخت کھڑا ہوا ہے، دسمبر کا موسم ہے اور پتے گر رہے ہیں، گن کے دکھا دو. وہ کہتا ہے نہیں، جتنے بھی کائنات میں درخت ہیں اور اس پر جیسے ہی پتا گرتا ہے تیرا رب تو اس سے بھی غافل نہیں، تم سے کیسے غافل ہوگا. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی تہ میں کتنے دانے ڈالتے ہیں ہم. پوری دنیا میں کاشتکاری کتنا بڑا نظام ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تیرے رب کی کتاب میں لکھا پڑا ہے. تو کیسے چھپو گے؟ وادیاں میرا دامن، وادیاں میرا دامن، راستے میری باہیں، جاؤ میرے سوا تم کہاں جاؤ. پھر اس کے بعد کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، تو کیا خیال ہے میں تمہیں کافی نہیں ہوں؟ سبحان اللہ. الیس اللہ بکاف عبدہ، میں کافی نہیں ہوں تو. پھر گلہ کرتا ہے ما قدر اللہ حق قدر ہے، اتنا کچھ جان کے بھی تم نے میری قدر نہ کی. پھر ایک ایسا عجیب گلہ کرتا ہے کہ دل پہ گلتا ہے، یا ایھا الانسان، جیسے ماں کہتی ہے ہائے میرا بیٹا، اس میں کیا درد ہوتا ہے. جب عاصم کی میت پڑی تھی تو اس کی ماں اس پر جو پکار رہی تھی، اب بھی میرا کلیجہ پھٹ رہا. تو اللہ اپنی ساری محبت کو اس ایک لفظ میں جمع کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان، یا ایھا المومن، یا ایھا التقی، یا ایھا المسلم. انسان، ولکن اکثر الناس لا یعقلون لا یعلمون. ساری دنیا کے اللہ کو گالیاں دینے والے، اللہ کو نہ جاننے والے، انکار کرنے والے، یا ایھا الانسان، ہو کیا فریاد، اے میرے بندے، ما غرک بربک الکریم. اولاد ماں باپ سے بدزن ہو جائے نا تو ماں باپ مر جاتے ہیں. تو وہ اس لہجے، او میرا بیٹا، ہم نے تمہیں جنا اور ہم سے ہی تو منہ ماری کرتا ہے اور بدگمان ہوتا ہے. تو کیا گزرتی ہے ماں اور باپ کے کلیجے پر. اس نے تو خلقتہ بیدی، ما غرک، کس نے دھوکہ دیا، باللہ نہیں، بے ربک، پالنے والے میں کیا محبت ہوتی ہے. پھر صرف رب نہیں، اور جمع کی ضمیر نہیں، کاف، ایک ایک کو اللہ سے جھنجھوڑ رہا ہے. ما غرک
بربکا کون الکریم، اور الذی خلقکا، پھر اور فسواکا، پھر اور فعدلکا، پھر اور فی ای صورت ما شاء رکبک. ضرور ابھی پہلے میں نے کیا بتایا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی. ایک ایک انسان کو ایسے کہہ رہا ہے. اور کعب احبار سے مروی ایک یاد ہے، یا ابن آدم انی لک محب. نافرمان بچے سے ماں محبت کرنا ہی چھوڑ دیتے جس نے دودھ پلایا ہوتا. وہ کہتا ہے انی، اور لکا پہلے اور محب بعد میں. انی لکا، انی احب کا نہیں کہا، انی لکا، اور مضارع کے بجائے اسمیہ ہے محبن، ہمیشہ میری تیرے ساتھ محبت ہے. پھر کیا کہا، فبحقی علیک کن لی محبا، تجھے میری حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر. یہ 2 ٹکے کے بادشاہوں سے تعلق بنانا ہو تو ایمان، ضمیر، سب کچھ بیچنا پڑتا ہے، اور وہ خود ہماری طرح محتاج ہیں، اور وہ جو کسی کا محتاج ہی نہیں ہے. کلکم فقراء الا من اغنیتہ، کلکم ضال الا من ہدیتہ، کلکم عار الا من کسوتہ. کیا ذات ہے. پھر وہ کہتا ہے فبحقی علیک کن لی محبا، تو بھی تو مجھ سے پیار کر. تو صحابہ نے یہ سیکھ لیا تھا، اللہ سے پیار ہو گیا تھا تو نبی کی صحبت تھی، تو وہ عجائب و غرائب تاریخ میں کا حصہ بنا گئے کہ نہ پہلے کبھی ایسا ہوا نہ بعد میں کبھی ایسا ہوگا، شاید مہدی کے زمانے میں ہو. مٹھی بھر کھڑے ہوئے بے پرواہ، 3000 کا لشکر ہے. جنگ موتا میں، اور 1 لاکھ کا لشکر ہے روم کا. میں موتا گیا ہوں، سارا میدان دیکھا ہے، شہداء کی قبریں دیکھی ہیں. تو ابو ہریرہ پہ ایک رنگ آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے. ان کے قریب ثابت بن اکرم کھڑے، انصاری بدری. انہوں نے ایسے دیکھا، کہا ابو ہریرہ کأنک تری جموعا کثیرا، لگتا ہے بڑے بڑے لشکر دیکھ کے کچھ ہو رہا ہے. کہنے لگے ہاں ہو رہا ہے. ان کی پہلی جنگ تھی. کہنے لگے لم تشہد معنا بدرا، تو بدر میں ہمارے ساتھ نہیں تھا. انا لا ننصر بالکثرہ، ہم کثرت پہ فتح نہیں پاتے، اس کی مدد سے فتح پاتے. 3000 1 لاکھ کو جوڑ بنتا ہے. ان کا تھوڑا سا گھبرائے کچھ صحابہ. تو عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے گھبراہٹ کی کیا بات ہے، نحن بین احد الحسنیین، ہمارے سامنے 2 خیر کی چیزیں ہیں، یا فتح ہے تو وہ بھی خیر ہے، شہادت ہے وہ بھی خیر ہے، تو ڈرتے کیوں، چلو. تو حضرت زید بن حارثہ نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے، اور اللہ کے نبی کے سامنے موتا کا نقشہ کھل گیا، 700 کلومیٹر کا فاصلہ. اور آپ نے کہا زید نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا، ودخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا. جھنڈا گر گیا تو پھر حضرت جعفر نے اٹھایا، کہ ثم اخذ الرایۃ جعفر. یہ ابھی آئے ہی تھے حبشہ سے، آتے ہی ان کو ادھر بھیج دیا. چند مہینے مشکل سے ٹھہرے تو انہوں نے ایک ہاتھ کاٹا، انہوں نے دوسرے میں پکڑ لیا، وہ کاٹا، ایسے جوڑ لیا. پھر پیچھے سے آیا ہے، اس کے پیچھے ایک واقعہ جوڑا ہوا ہے. جب حضرت عدی بن حاتم مکے میں مدینہ پہنچے اپنی بہن کے کہنے پر، تو آپ نے ان کو سرانے پر بٹھایا، خود نیچے بیٹھے. تو کہنے لگے میرے دل میں آ گیا بادشاہ تو ہے نہیں، اب نبی ہے کہ نہیں ہے یہ بھی تحقیق باقی ہے. تو آپ نے کہا ایمان لے آؤ، کہ انی علی دین، کہ میں بھی ایک دین پر ہوں، کہ مجھے پتہ ہے تم رکوسیہ مذہب پر ہو جو عیسائیوں کا فرقہ ہے، لیکن میں تو سچا دین لے کر آیا ہوں، اور میں بتاتا ہوں تم ایمان کیوں نہیں لا رہے ہو. لعلک یمنعک من الدخول فیہ انک تری انما اتبعہ ضعفۃ من الناس ومن لا قدرۃ لہم. تو دیکھ رہا ہے یہ غریب بڑے شریف بڑے اس کے ساتھی ہیں، تو اس پر ایمان لا کے مجھے کیا ملے گا. وَلَعَلَّكَ يَمْنَعُكَ مِنَ الدُّخُولِ فِيهِ مَا تَرَى مِنْ قِلَّةِ عَدَدِهِمْ وَكَثْرَةِ عَدُوِّهِمْ.
تیرے دل میں آ رہا ہے تھوڑے جاتے دے نال بندے نے یہ تو کام کتنے چلنا ہے وَلَعَلَّكَ يَمْنَعُكَ مِنَ الدُّخُولِ فِيهِ مَا تَرَى مِنْ كَثْرَةِ عَدُوِّ أَنَّ السُّلْطَانَ فِي غَيْرِهِمْ تیرے دل میں آ رہا ہے طاقت تو رومیوں کے پاس ہے اس کے پاس کیا ہے آپ نے فرمایا عدی ہیرا دیکھا ہے نہیں پہلے کہا عدی وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرِ پھر کہا آپ نے ہیرا دیکھا ہے کہنے کہ دیکھا تو نہیں سنا ہے وَلَا تَخْرُجَ الظَّعِينَةُ مِنَ الْحِيرَةِ بِحُلِيِّهَا وَحُلَلِهَا تَطُوفُ بِبَيْتِ اللَّهِ لِوَحْدِهَا وَلَا تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا إِلَّا اللَّهِ ہیرا اور مکہ کے درمیان بنو طے ہے تو عدی کہتے ہیں میرے جی میں آیا فَأَيْنَ دُعَارُ بَنِي طَيْ الَّذِينَ سَاحَرُوا الْبِلَادِ بنو طے کے ڈاکوؤں سے بچ کے کہاں جائے گی جنہوں نے عرب میں آگ لگا دی ہے ان ڈاکوؤں کا سردار تھا رافع بن عمیرہ الطانی جس کے بارے میں خالد فرما رہے ہیں جس لشکر میں رافع ہوگا اس کو شکست نہیں ہو سکتی اس کو وہ ہلاک نہیں ہو سکتا 7 دن میں پار کیا 3 دن پانی چلا چوتھے دن ختم ہو گیا 5ویں دن زبانیں باہر نکل آئیں تو انہوں نے خالد سے کہا نہیں تھا کہ مروا دو انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا رافع بلاؤ رافع کو رافع آ گئے ان کی آنکھیں خراب تھیں کہنے لگے پانی چاہیے کہنے لگے مجھے بتاؤ کہاں کھڑے ہو مجھے پورا محل وقوع بتاؤ انہوں نے سارا بتایا کہا کہیں دور نزدیک جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں کہنے لگے ہاں وہ اس طرف جھاڑیاں ہیں کہا مجھے وہاں لے چلو وہاں گئے کہا یہاں کدال مارو کدال ماری چشمہ باہر آ گیا ڈاکو فتح کی علامت بن گئے زندگی کی علامت بن گئے تو آگے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لشکر کی کمان سنبھالنی ہو اور زندگی موت کی جنگ ہو روم 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا تھا جس میں 2.5 لاکھ لڑنے والے تھے باقی خدمت گزار تھے اور خالد کے ساتھ مل کر کل 36,000 اور عین موقع پہ ان کو کہا تجھے معزول کرتا ہوں ابو عبیدہ کو امیر بناتا ہوں تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ جنگ کا نقشہ تو تیار کر یہ جنگ 6 دن چلتی رہی یا 9 دن دونوں طرح کی تو آپ نے میمنہ جانتے ہیں سیدھے ہاتھ کا امیر بنایا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بہت بڑے فاتح اور جنگجو تھے اور میسرہ الٹے ہاتھ کا امیر بنایا یزید بن ابی سفیان کو جو حضرت معاویہ کے بڑے بھائی ہیں اور بدری صحابی ہیں اور درمیان میں رکھا حضرت ابو عبیدہ کو اور ان کے پیچھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود چند گھوڑ سواروں کے ساتھ پورے لشکر کے گرد چکر لگانے کا ذمہ انہوں نے اپنے لیا تو 6واں دن تھا یا 9واں دن تھا جب آخری دن تو جنگ کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا اور دبتے دبتے پیچھے آ گئے صحابہ تو حضرت اکرمہ بن جہل نے لوہے کا خود ایسے پکڑا اور اتار کے پھینک دیا اور اپنی زرہ کھول کے پھینک کون ہے موت کی بیعت کرنے کے لیے تیار یا مریں گے یا اللہ ہمیں فتح دے تو حضرت خالد بن ولید نے ایسے پکڑا دونوں مخزومی ہیں نا اکرمہ بھی مخزومی ہے خالد بھی مخزومی ہے الہی قرآن نہیں ایسے جھٹکا دے کے ہاتھ چھڑائے دور ہو جا میری نظروں سے انی و ابی کان میں اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ وافر منکم اليوم آج تو وہ داغ دھونے کا وقت آیا ہے کہ ہے کوئی بیعت کرنے والے تو 400 قریشیوں نے بیعت سب نے اپنے زریں اتار دی اور ٹوپیاں اتار دی اور آسینے چڑھا کے میدان میں اتر گئے اور لڑتے 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 یہ آخری دن تھا اللہ نے ان کی قربانی پر روم کو شکست سے فاش دے دی رومیوں کا سردار تھا باہان رومی تھا ان کے جو سیدھے ہاتھ کا سردار تھا اس کا نام تھا ترخان وہ آرمینیا کا تھا اور جو الٹے ہاتھ پر تھا اس کا نام تھا جرجر وہ جارجیا سے تھا اور رومی لشکر میں عیسائی عرب شامی رومی آرمینین جارجین یہ سارا لشکر شامل تھا تو جب حضرت خالد بن ولید کی ایک تدبیر سے لشکر الٹا اور دریا میں گرے اور شکست ہو گئی اور وہ باہان مارا گیا تو خالد دوڑ کے پیچھے آئے اکرمہ کو ڈھونڈتے ہوئے تو دیکھا تو وہ آخری سانسوں میں تھے اور بیٹے کی جان نکل گئی تھی تو انہوں نے بیٹے کو یہاں اپنی کنڈلی پہ ڈالا اور اکرمہ کو اپنی چولی میں ڈالا اور ان کو منہ میں پانی ڈالا انہوں نے ایسے آنکھیں کھولی کہ کون؟ کہ خالد ما فعل اللہ بالمسلمین کیا ہوا مسلمانوں کا؟ کہ ابشر
अकर अल्लाह ऐनिक, अल्लाह तेरी आंखें ठंडी करे। अल्लाह ने फतह दी। कहा अच्छा उमर को कहना जो तुमने कहा था वो हमने कर दी। उमर को कहना जो तुमने कहा था वो हमने कर दी। आंखें बंद हो गई। अरब की आदत है जब वो गुस्से में होते हैं तो माँ के नाम से पुकारते हैं, जब वो खुशी में होते हैं तो बाप के नाम से पुकारते हैं। तो हजरत खालिद को गुस्सा आ गई और कहा हजरत उमर की वालदा का नाम था हंतमा, तो उन्होंने कहा ला यज़म इब्न हंतमा अल्लाह नस्तशहद अल्लाह नस्तशहद, हंतमा का बेटा अब ये दावा नहीं कर सकता कि हमने अपनी जान के नजराने पेश नहीं किए हैं। और अल्लाह ताला ने इसमें सुहैल इब्न अमर शहीद हुए, हारिस बिन हिशाम शहीद हुए, ज़रार बिन अज़वर शहीद हुए, और इसमें माज बिन अमर बदरी साहबी हैं वो शहीद हुए, अमर बिन माज वो शहीद हुए, और ऐसे बड़े सहाबा शहीद हुए, और बड़े अरब मक्के के कुरैश वो शहीद हुए। और अल्लाह ने वो दिन झंडे गाड़ दिए। इसके पीछे क्या था? अल्लाह। ये अल्लाह की कसम, मेरे बच्चे बैठे हो, मेरा सबसे ज़्यादा रोना इस बात पे होता है कि अल्लाह 70 साल से भी ऊपर चला गया, आज तक तेरी मोहब्बत एहसास बन के दिल में कभी महसूस नहीं की। अब तो दिन ही थोड़े रह गए। इस खुश्क दिल के साथ मेरी मौत ना आए, इस जहालत पर मेरी मौत ना आए। मैं तुझे पहचान के तेरे पास हूं, तेरे इश्क में डूब के मैं तेरे पास हूं। यही आप बच्चों से चाहता हूं। सिखरी तरवश मंसूरी नू उन थपरक कंज कदूरी नू, हादी न समझ हिदाया काफी न समझ किफाया, कर पुरज़े शरा विकाया ये दिल कुरान किताब। किताबों की भूल भुलैयों में अल्लाह का इश्क की भूल के। इसी यरमूक की जंग में 9 दिन जो रही, मुझे ज़्यादा याद है 9 दिन 6 दिन कभी कहीं पड़ा है। एक अंसारी नौजवान घोड़े को दौड़ाता हुआ हज़रत अबू बैदा के पास आया। कहने लगा अबू बैदा जा रहा हूँ अल्लाह के नबी से मिलने, कोई पैगाम है तो दे दो। सोचो तो सही, जा रहा हूँ अल्लाह के नबी से मिलने, जैसे मैं सुबह रईसाबाद जा रहा हूँ वहाँ मिलने अजीज़ों से। वो कह रहा मैं जा रहा हूँ अल्लाह के नबी से मिलने, कोई पैगाम है तो दे दो। तो अबू बैदा रोने लगे और कहा कहना हमारा सलाम कहना और कहना जो वादे आप कर गए थे हमने सच्चे पाए। ये कहकर वो मैदान में उतरा, और वो जो मुबारज़त होती थी तो उसने एक कत्ल किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, जख्मों में चूर होता गया। छठे पर सातों पर अबू बैदा ने पीछे से कसम दी तुझे अल्लाह रसूल का वास्ता वापस आ जा, तूने हक अदा कर दिया। मैं कहा अबू बैदा वापस आने के लिए तो आया ही नहीं, मैंने तो आगे जाना। 8वें को कत्ल किया, 9वें को, 10वें को, 11वें के हाथों शहीद हो गए। और जब वो गिर रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे। आज अल्लाह की मुलाकात है, आज अल्लाह के नबी की मुलाकात है। ये कैफियत अपनी बनाओगे तो आगे बच्चों में मुंतकिल होगी। कितने हजारों मौलवी फारिग होते हैं, किधर जाते हैं? इतने मदारिस का ढेर लगा हुआ है, अरबों रुपए की लोगों की ज़कात इस्तेमाल हो रही, हम क्या तैयार कर रहे हैं? हमारी मेराज है अल्लाह, ये इल्म है, और उसके बाद है उसका रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपनी जवानी को इस पर खपाओ, सीरत को पढ़ो, हयात और सहाबा को पढ़ो, कुरान को हिदायत के लिए पढ़ो, बलागत सीखने के लिए नहीं। एक रूम और बात की बात है, तब ताबईन का ज़माना है। एक रूमी निकला पहलवान, इधर से एक शख्स निकला लोहे की टोपी में, तो दोनों में तलवारों का टकराव हुआ तो रूमी को कत्ल कर लिया। फिर दूसरा आया, उसको भी कर लिया, तीसरा आया, उसको भी कर दिया, चौथा आया, उसको भी कर दिया, 5वां निकलने से मुनकर हो गया तो वापस लौटे, खुद हटाया तो अब्दुल्ला बिन मुबारक थे। हमी एक तेरे मार का आ रहा हूँ मैं, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में,
دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجشتی تھی جہاں تاروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم۔ میں رواجی مدرسہ نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اپنے پیچھے رجال چھوڑ کے مرو۔ ہماری تو ختم ہونے کو آ گئی ہے، 70 کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ رجال چھوڑ کے مرو۔ میں اللہ سے مانگتا ہوں یا اللہ ایسا بے ثمر کر کے مجھے موت نہ دے کہ کیکر بھی ایک جھاڑ ہے اور آم بھی ایک درخت ہے، کیکر بن کے نہ مروں میں۔ تم میرا سرمایہ ہو، اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑنا سکھاؤ، اللہ کا تعلق سکھاؤ، خود سیکھو۔ پڑھنے پڑھانے میں یہ چیز بھول جاتی ہے۔ تو جوانی اللہ نے دی ہے، طاقت اللہ نے دی ہے، اسے کھپاؤ، اسے استعمال کرو تاکہ کل کو آپ سرخرو ہو کر پہنچو۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے سیاست میں کام کیا اور 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا، ٹی بی کی شدت تھی، پھر بھی سارا دن کام کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کے ایک سیکرٹری نے کہا، سر آپ اتنے بیمار ہو گئے ہیں، آپ پھر سارا دن کام کرتے ہیں، کیوں آپ ریسٹ نہیں کرتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو انگریزی بولتے تھے کہ دیکھو مسٹر، میں یہ چاہتا ہوں جب میں اللہ کے پاس پہنچوں سو میرا اللہ کہے ویل ڈن مسٹر جناح، میرا اللہ کہے ویل ڈن مسٹر جناح۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم پہنچیں تو اللہ ہمیں کہے شاباش میرے بندو۔ یہ تو دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، ذلت و رسوائی ہے، دار البوار، دار الفناء، دار الغرور، دار الخراب، جتنے نام اس کو دینا چاہو۔ آپ نے امام مولا علی علیہ السلام نے امام حسن کو وصیت نامہ لکھایا جنگ صفین کے بعد، جس کے ابتدائی الفاظ ہیں، احی قلبک بالموعظہ ونورہ بالحکمہ وقوہ بالزہد وقررہ بالفناء وظللہ بالموت واعرض علیہ اخبار الماضین وسر فی دیارہم وانظر فی آثارہم این حلوا۔ وہ کھنڈر، وہ محرابیں، وہ غلام گردشیں، وہ جگمگاتے محل ویران کیوں ہو گئے، سنسان کیوں ہو گئے؟ این حلوا، کہاں گئے؟ فإنک ترا قد انتقلوا من دار الغرور الى دار الغرباء فإنک صرت کأحدہم فلا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر فما بدلوا تبدیلا۔ تو سوچ تو میری بہت اوپر کی ہے، اللہ آپ سب کو اس کے قابل بناتا ہے۔ مجھے بھی اللہ جب مرنے سے پہلے یہ نعمت نصیب فرما دے، کچھ اللہ کی محبت کا کوئی تھوڑا سا حصہ مجھے بھی مل جائے۔ حضرت معاذ بن جبل اللہ کے نبی کی قبر پر بیٹھے تھے اور رو رہے تھے، تو حضرت عمر پہنچے، کہنے لگے معاذ کیا بات؟ کہ آج ایک اللہ کے نبی کی حدیث یاد آئی ہے، اس پہ رو رہا ہوں۔ کہ کیا یاد ہے؟ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا ان یسیر الرعاء شرک وان اللہ یحب الاخیار الابرار الاخیار الذین اذا غابوا لم یفقد وان حضروا لم يدعوا ولم يقربوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مطلب۔ پتہ نہیں آج کہاں سے یاد آ جائے۔
تو چندن کی زندگی بیٹا، موج میلے کی زندگی تو اللہ نے رکھی، موت کے بعد ہے. تو اپنے اس سفر کو اس طرح طے کرو کہ اللہ کے قریب ہوتے جائیں، اور جو تمہارے پاس امانت ہیں بچے، ان کو عزت دو، احترام دو، نہ ڈانٹو، نہ کھڑا کرو، نہ توہین کرو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. نہیں آتا اسے تو اللہ پہ چھوڑو. خود اپنی ذات سے کوشش کرو، تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہو، تہجد کا اہتمام ہو. آپ جوان ہو، اپنے آپ سے لڑو، رات کا حصہ دیے بغیر کچھ نہیں ہاتھ آتے. قم اللیل الا قلیلا، کیا خوبصورت خطاب. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. رات کا قیام قول ثقیل کو خفیف بنائے گا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا. کیا خوبصورت تعلیم اللہ نے دی ہے. تو رات کا کچھ حصہ میری طرح کمزور ہو تو سونے سے پہلے پڑھ کے سو جاؤ. کم از کم جو درجہ ہے 33 نمبر والا وہ تو ملتا رہے.